سانپ کی کہانی۔ آپ میں سے اکثر نے سانپوں کو دیکھا ہوگا۔ ان کی کئی اقسام ہیں جن میں چھوٹے بڑے، دھاری دار اور کئی رنگ کے سانپ موجود ہیں۔ بڑے سانپوں کو اسلحہ کہا جاتا ہے۔ ان میں کئی ایک اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سانس کے ذریعے فاصلے پر موجود اپنے شکار کو اندر کھینچ لیتے ہیں۔ ہم سب سانپ سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ ذریعہ روزگار بھی ہے۔ انہیں پکڑ کر پٹاری میں بند کرنے والے اور بھیڑ کی دھن پر تماشا دکھانے والے سپیرے بھی کہا جاتا ہے، جو جنگلوں اور بیابانوں سے انہیں پکڑ کر لاتے ہیں اور ان خطرناک سانپوں کے منہ سے زہر کی تھیلی نکال کر انہیں بے ضرر بنا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی دہشت ختم نہیں ہوتی۔ ان کا مسکن بیابانوں کے علاوہ کھنڈرات، پرانے مکان اور سال خوردہ درختوں کے تنے بھی ہیں۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنت میں رہتا تھا، جہاں مور بھی تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہی بنائی ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے۔ جس طرح مور خوبصورت تھا، اسی طرح سانپ بھی بہت حسین چھپایا تھا۔ دوسرے جانور اس کی خوبصورتی کو پسند کرتے تھے اور اس کے توانا ڈیل ڈول کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ نے جنگل کے بادشاہ شیر کو تو دیکھا ہوگا۔ اونٹ، ہاتھی، گھوڑے بھی سب نے دیکھے ہوں گے۔ یہ کتنا تیز دوڑتے ہیں۔ اسی طرح سانپ بھی برق رفتار تھا، مگر اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کا کہنا مانا، جس پر اسے سزا دی گئی۔ اس کے پاؤں اور ٹانگیں چھین لی گئیں، پیٹ کے بل چلنا لازم بنا دیا، اسے کھانے کے لیے مٹی دی گئی۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی وہ ایسا ہی ہے۔ انسان آج بھی اس سے دہشت زدہ ہے۔ شیطان نے سانپ پر اپنی جادو بیانی سے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا تھا اور اسے کہا، تم اپنے منہ کھول دو تاکہ میں تمہارے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سانپ نے ایسا ہی کیا اور شیطان کو جنت میں لے گیا۔ یہ سب رب باری تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اسی طرح سانپ کو سزا دی گئی۔ اس سے پہلے یہ جنت کے خوبصورت چوپایوں میں سے تھا۔ اس کے اونٹ کی طرح 4 پاؤں تھے۔ خدا نے سب کچھ مسخ کر دیا، پاؤں چھین لیے، پیٹ کے بال چلنا اس کے لیے قرار دیا، غذا اس کی مٹی بنا دی، اور جس جگہ شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا، اس جگہ زہر کی تھیلی لگا دی اور بنی آدم کو اس کا ایسا دشمن بنا دیا کہ وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو مار ڈالنے کی سعی کرتا ہے۔ سانپوں سے جڑی آج بھی بے شمار دیومالائی کہانیوں اور قصے مشہور ہیں۔ کئی جگہوں پر تو باقاعدہ ناگ دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود انسان اور سانپ کبھی دوست نہیں بن سکے۔ بڑے بڑے اژدہے، ناگ آج بھی خوف کی علامت ہیں۔ دیکھا آپ نے شیطان کی باتوں میں آنے کی سزا سانپ آج تک بھگت رہا ہے۔